اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 116 سے لے کے 121 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ تمام آیات کی طرح یہ آیات انتہائی اہم ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کا ذکر کیا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے۔ ہم اکثر اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھٹکے کا گوشت حلال ہے۔ ان آیات کو غور سے سنیے گا، آپ کو تمام کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ہدایت دے رہے ہیں۔ اب اس کو آسان بنا کے کس طرح پیش کروں گا کہ اللہ نے مومن کو آگاہ کر دیا، شیطان تمہیں بہکائے گا تو غفلت میں نہ پڑنا، شیطان تمہیں بہکائے گا تو غفلت میں نہ پڑنا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کرام، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے آپ صرف وہی گوشت کھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ جی ہاں، رب جانتا ہے کون ہے حق پر اور کون ہے گمراہ۔ تم وہی کھاؤ جو ہے رب کے نام کا، تم وہی کھاؤ جو ہے رب کے نام کا۔ اللہ نے تفصیل سے کر دیا بیاں، حلال و حرام کا فرق بھی کر دیا بیاں۔ حلال ہے جس پہ رب کا لیا ہے نام، حلال ہے جس پہ رب کا لیا ہے نام، چھوڑ دو سب گناہ، رب جانتا ہے سب، رب ان کو سزا دے گا کرتے ہیں جو گناہ۔ مت کھاؤ ایسی چیز جو نہ تھی اللہ کے نام پر۔ تو یہ سورہ الانعام میں آیات 119 اور 121 میں یہ چیز بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ ذرا 121 کو بھی ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ مولانا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رب جانتا ہے، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں سے شکوک و اعتراض القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ بہت صاف بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو بیرون ملک قیام کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ اپنی اس مجبوری کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمیں حلال گوشت ملتا نہیں ہے اس لیے ہم جھٹکے کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب حلال گوشت ہر جگہ ملنے لگا ہے، کیونکہ بہت ساری اسٹڈیز ویسٹرن ورلڈ میں ہوئی ہیں جنہوں نے یہ ظاہر کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ گوشت حلال کر کے، یعنی پراپر ذبیحہ کے ساتھ جو گوشت کھایا جاتا ہے وہ زیادہ صحت مند ہے اور اس میں سے وہ تمام جراثیم دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طرح مسلمانوں کی آبادی دنیا بھر میں پھیلی ہے، خاص طور پہ عرب اور افغان جس طرح دنیا بھر میں پھیلے ہیں، تو اب تقریباً ہر جگہ حلال گوشت ملتا ہے۔ تو اب اس چیز کو بہانہ نہ بنائیں
کوشش کیجئے کہ آپ جھٹکے کا گوشت نہ کھائیں۔ اکثر جگہوں پہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے حلال کا پوچھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف سور کا گوشت ہی ان کے لیے حرام ہے، اور وہ آپ کو جھٹکے کا مرغ اور ویل یا مٹن یا شیپ آپ کو آفر کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ جی نہیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات 119 اور 121 سورہ الانعام، ان کو بار بار پڑھیے، آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ نافرمانی کرو گے کہ بہکائے گا شیطان، ڈالے گا وسوسے وہ تمہارے دلوں میں، گر مان لیا تم نے کہنا پھر اس کا۔ یہ بہت اہم ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ہو جاؤ گے تم بھی مشرک، بھگتو گے پھر سزا۔ اللہ تعالیٰ نے کوشن کیا پہلے کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، تمہیں لڑائے گا، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، اور اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر ایک بار پھر تم مشرک ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔